اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کوئی نصیحت نہیں کرنی، نصیحت کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے اکابر یہاں موجود ہیں۔ ہمارے استاد محترم آپ سب حضرات جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نگرانی کے لیے اور میری سرپرستی کے لیے یہ مجھے نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تعدیل قائم رکھے۔ اور حضرت جو فرما رہے تھے، جو میں مائک میں سن رہا تھا، میرے متعلق کچھ کہہ رہے تھے، میں حضرت سے کہوں گا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، جب میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو میں سچ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ سے کچھ ہوا اور نہ ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ہوا اور ہمارے ان بزرگوں کی دعاؤں سے ہوا۔ اور ہمارے آپ کے بیچ ہمارے جانے پہچانے، ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست اور ہمارے غم اور خوشی کے شریک ہمارے حضرت مولانا جو سنبھل سے تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کون ایسا ہوگا جو واقف نہ ہوگا۔ یہ حضرت کی شفقت اور حضرت کی محبت کہ حضرت ہمارے بیچ یہاں تشریف لے آئے، ورنہ آج بھی صبح میرے پاس حسن پور سے ایک صاحب کا فون آیا کہ بھائی ہمیں ایک کام ہے کہ مولانا سے تاریخ دلوا دو۔ تو میں نے کہا بھائی مولانا کا وقت بہت مصروف ہے اور ان کے ساتھ میں کچھ عذر بھی ہیں، لہذا یہ وہی جا کر کے ان سے بات ہو۔ لیکن حضرت کی محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے کہ ہم نے حضرت سے درخواست کی تو حضرت نے ہماری درخواست کو قبول کیا، اور بلکہ کل ہی کہا کہ میں کل کو آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہمیں خوشی کی بات ہے، آپ جب بھی تشریف لے آئیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے اس تعلق کو اور اس شفقت کو ہم سب پر باقی رکھے اور اللہ مزید اضافہ فرمائے۔ اور بھی درخواستیں ہم نے حضرت سے کی ہیں، حضرت نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ عید کے بعد بتاؤں گا۔ میں نے حضرت سے کہا ابھی مدرسے میں کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیں تاکہ ہمارے دلوں کو آپ مجلہ فرمائیں۔ تو حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ میں رمضان کے بعد، عید کے بعد بتاؤں۔ اب بہت ہی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اقدس دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اذا اقشعر جلد العبد المؤمن تحاتت ذنوبه كما يتحات من الشجرة الباسقة ورقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: امسك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیزوں، میرے پیارے نوجوانوں، آپ کے بیچ میں، آپ کے درمیان، اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے آپ کو پا کر، اس جگہ آ کر، اس گاؤں میں آ کر الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ اپنے گھر میں، گھر کے آنگن میں میں اپنے بھائیوں کے اور اپنے بزرگوں کے درمیان بیٹھا ہوا۔ کچھ اللہ نے محبتوں کا معاملہ ایسا ہی رکھا ہے، کبھی کسی انسان کا دل کدھر کو پلٹتا ہے، کبھی کدھر کو پلٹتا ہے۔ میرے اور آپ کے اختیار میں اپنی آنکھیں، زبان، ناک، کان، چلنا پھرنا سب کچھ ہے، مگر ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اپنے ہاتھوں کو روک لوں تو روک سکتا ہے، آنکھوں کو بند کر سکتا ہے، لیکن دل کے اندر جو دھڑکن ہے اسے روک لوں نہیں روک سکے گا، اور اگر کبھی رک بھی گئی دھڑکن تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ اس وقت یہاں پر جمع ہیں ایک دینی مجلس میں۔ کوئی لمبے چوڑے بیان کا ارادہ نہیں، چند باتیں ہیں جن کو اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ادب اور احترام سے آپ سبھی حضرات سے، اور خاص طور سے اپنے جوانوں سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، آپ نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، نصرت بالشباب، میرے اللہ نے میری مدد جوانوں کے ذریعے کی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے اللہ نے میری مدد جوانوں کے ذریعے کی ہے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 650 سال گزر چکے، تو لوگوں کو پتہ نہ رہا نبوت کس کو کہتے ہیں، رسول کیا ہوتا ہے، اللہ کیوں بھیجتا ہے، کیا ضرورت ہے انسانوں کے بیچ میں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے مالدار لوگ پہلے سے موجود ہیں، تو نبی آ کر کیا کرتے ہیں؟ جب وقت لمبا ہو جاتا ہے تو انسانوں کے ذہن و دماغ سے ایسی باتیں نکل جاتی۔ موٹی سی مثال ہے، ہمارے آپ کے گاؤں میں اگر بار بار جماعت آتی رہے تو معاملہ تازہ رہتا ہے، اور اگر 1-1.5 سال کا ناغہ ہو جائے جیسے لاک ڈاؤن میں ہو گیا تو کرنے والے ساتھی بھی کام سے بیٹھ گئے۔ اب تو ہمارے جماعت کے ساتھیوں کو پہلے انہیں جگانا پڑ رہا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، کام شروع ہو گیا۔ یہ 1 سال کی بات ہے اور وہاں 600 سال کی بات تھی، تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ 600 سال میں کتنا فرق آیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس زمانے میں سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی بات کو مانا، دین کو سمجھا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس زمانے کے لوگ نبی پر اندھے ہو کر نہیں گرے تھے۔ یاد رکھنا میرے جملے کو، اندھے ہو کر نہیں گرے تھے، لم یخروا علیہ صما وعمیانا، پہلے نبی کو دیکھا تھا، پرکھا تھا، ان کے اخلاق دیکھے، پاک دامنی دیکھی، شرافت دیکھی، محبت دیکھی، انسانوں کے لیے تڑپنا دیکھا، انسانوں کے لیے خیر خواہی دیکھی، کہ اس اللہ کے بندے میں ہزاروں انسانوں کے بیچ کیا اچھائیاں ہیں جس کی بنیاد پر یہ انسانوں کو ایک نئی زندگی کی دعوت دے رہا۔ زندگی تو پہلے سے موجود تھی، کھیتی باڑی بھی تھی، تجارت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں کے ہوتے ہوئے اصلی انسان نہیں تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان ہوتے ہیں مگر وہ والے نہیں ہوتے جن کی دنیا کو تلاش ہوتی۔
میرے پیاروں میری بات پر غور کرنا، میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں، سچی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا روم، بہت پہلے، ان کی فارسی کی ایک کتاب ہے، وہ چھوٹے چھوٹے واقعے لکھتے ہیں اس کتاب میں، اور اس سے انسانوں کو سبق کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک بات مل جائے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اس میں کہ ایک 90 سال کا بوڑھا کچھ تلاش کر رہا تھا، دن میں رات میں اندھیرے میں، ایک اور مل گئے، ان کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ کہنے لگے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو وہ پہلے والے بولے کہ انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر 120 سال کی آ گئی، مجھے تو آج تک ملا نہ، تلاش کرنے کو تم بھی تلاش کر لو۔ بات تو چھوٹی سی ہے مگر اس جملے میں سب کچھ آ گیا۔ کبھی کبھی دو ٹانگوں کے ہوتے ہوئے انسان ہوتے ہیں، مگر وہ انسان جو اللہ چاہتا ہے وہ والے انسان نہیں ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے آپ یہاں ایسا نہیں ہے، مگر دنیا میں بہت سی جگہ ایسا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، مجھے تمہارے اللہ نے یہ بات لے کر، یہ پیغام لے کر بھیجا، اس زمانے میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، چاروں طرف نوجوانوں کی بھیڑ لگ گئی۔ نوجوانوں کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، نوجوانوں کے ذہن کے اندر اچھائیوں کو لینے، اور آپ سے کہہ دوں آپ میرے اپنے ہیں، برائیوں کو لینے کا بھی سب سے جلدی کا طریقہ انہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگ کتابوں میں یہ لکھ کر گئے کہ دنیا میں اگر بگاڑ آتا ہے تو جوانوں کے ذریعے، اور دنیا میں اچھائی اگر پھیلتی ہے تو انہی کے ذریعے۔ بوڑھی ہڈی کیا کرے گی؟ دعا دے گی، سرپرستی کرے گی، دعا کر کے پھونک دیں گے، جوانوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے، سرپرستی کر لیں گے، گھر والوں کو سمجھا دیں گے۔ لیکن ہندی زبان میں جس کو کہتے ہیں پریورتن، بدلاؤ، اور دنیا کے اندر ایک تبدیلی، اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات نوجوانوں کے خون میں رکھی۔ وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا فاتح مانا جاتا ہے، دنیا کو فتح کرنے والا مانا جاتا ہے، جو اپنے زمانے کے جوانوں کو فتح کر لے، ان کا پیار لے لے، ان کی توجہ لے لے، ان کی محبت لے لے، اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تھے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اور جوانوں کے سامنے کوئی زندگی نہیں تھی۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کے آنے سے پہلے ان کے سامنے کوئی زندگی نہیں تھی۔ کھانا پینا، تجارت، کھیتی باڑی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بڑا ہے وہ چھوٹے پہ ڈنڈا چلائے، جس کی طاقت ہے وہ قبضہ کر لے، یہ دنیا کا نظام تھا۔ میں اس والی بات کو لمبے طریقے پر بیان نہیں کر رہا تاکہ آپ اشارے میں بات کو سمجھ لیں۔ ان نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مقصد زندگی یہ ہے کہ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، تو میرے جوانوں یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا۔ یہ تو بھینس بھی کھاتی، بیل بھی کھاتا ہے، ہاتھی بھی کھاتا ہے۔ سب سے بڑا تو پھر اچھا وہی ہونا چاہیے جو ہاتھی سب سے زیادہ کھاتا۔ نہیں، یہ تو مقصد حیات نہیں، زندگی کا ٹارگیٹ اور زندگی کیوں ملی یہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے آنے سے پہلے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان بیچاروں کو یہی پتہ نہیں۔ اس زمانے کی جو تاریخ ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس زمانے کے جو حالات ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ذہن، ان کی طاقت، ان کی ہوشیاری، ان کی ذہانت عجیب عجیب جگہ استعمال ہو رہی تھی۔ ہماری پرانی کتابوں میں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ شکار کرتے تھے، ان کے بہترین کتے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں تیر کمان کا رواج تھا۔ اگر آپ اس زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک ایک آدمی نے اپنے کتے اور کتیا پر 3-3 ہزار شیر کہیں، 3-3 ہزار شیر۔ جیسے اس زمانے میں شاعر کہتے ہیں نا، کہیں حالات آ جاتے ہیں تو شاعر لوگ اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حالات آئے کچھ۔
اس زمانے کے لوگوں نے اپنی کتیا کی تعریف میں 3,000 شعر، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، ہوا کی طرح دوڑتی ہے، پکڑ کر لاتی، پتہ نہیں کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس زمانے میں انسانوں کے سامنے مقصد نہیں ہوتا تو زندگی ایسی ہوتی جو ابھی میں نے عرض کی، بس طاقت ہے، نشہ ہے۔ اس لیے اس زمانے کی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس سب سے پرانی شراب ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا آدمی وہ تھا جو اس زمانے میں زناکاری میں مشہور ہوتا تھا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا آدمی وہ ہوتا تھا، سماج میں لوگ اس کو مقام دیتے تھے، جو اپنے گھر کے اندر باندیاں پالتے تھے تاکہ اس کے ذریعے حرام کاری کرا کر وہ اپنے پیٹ کو پالے اور اس زمانے میں کاروبار چلائیں۔ یہ اس زمانے کا کاروبار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ اس زمانے میں لوگوں کے سامنے یہ پتہ نہیں تھا ہم کیوں آئے ہیں، تو لوگوں کی زندگی اس طرح استعمال ہو رہی۔ ہماری اور آپ کی زندگی ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک لمٹ لے کر آیا ہے۔ کسی کے 40 سال اللہ نے تقدیر میں لکھ دی، کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے کم، کسی کے زیادہ، کسی کے 70۔ جانا تو سبھی کو اس دنیا سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ان نوجوانوں نے اپنی ساری محنت کو اس پر لگائی، اور اکیلی اس زمانے کی بات نہیں، جس زمانے میں بھی لوگوں کی توجہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹے گی اس زمانے میں یہی ہوگا۔ پہلے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، اور آج سے 10 سال پہلے بھی، 5 سال پہلے بھی، اور آج سے 100 سال پہلے بھی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ماشاءاللہ سب جوان ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، آج بڑے بہت سے جوان باہر ملکوں میں جانا ہوتا ہے، عورتیں ہمارے اور آپ کے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں کان کے اندر بندے پہنتی، امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، فرانس میں اگر آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے جن کے سامنے کوئی زندگی نہیں، ایک چھلا یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ میں نے پتا مجھے خود بھی نہیں کیا چیز ہے، مگر ہے۔ ایک چھلا یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، یہاں پہ 5 چھلے لٹک رہے ہیں، نیچے کے ہوٹ میں اتنے بڑے۔ تعجب نہ کریں، موبائل کے کچھ ہی دن جا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے گاؤں میں بھی دکھ جائیں گے، 10 سال میں دکھیں گے بیچ میں، کیونکہ اس موبائل نے دنیا کی لائنوں کو ختم کر دیا۔ جو وہاں ہو رہا ہے اسی منٹ میں یہاں دکھلا دیتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پیٹ کا حصہ ہے، پیٹ میں اس جگہ پر ایک چھلا یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، 5-6 یہاں لٹک رہے ہیں۔ ابھی تعجب نہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گھٹنے میں ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر، ایک ادھر، کھال کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جو لٹکا ہے اس کا کیا مطلب ہوا، پتا اسے بھی نہیں کہ بھائی بس ایک چلن ہے، زندگی گزارنے کا ایک لچھن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس اللہ کے بندے کو سوچنا چاہیے تمہیں اللہ نے دنیا میں ساری کائنات کا سردار بنایا، اور یہ سارے کے سارے کرنے والے کوئی بے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ڈگریوں کے مالک، مگر بیچاروں کے سامنے کوئی مقصد حیات نہیں، صرف ایک کام ہے، کچھ بھی کرو اپنے پیٹ کو بھرو، اچھی زندگی گزارو، کھاؤ پیو، اور اس کے علاوہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تہذیب سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں اس کا اثر آنا شروع ہو گیا، اور مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کیا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں میں کتنا ہے، لیکن سنبھل میں آ جائیں، دہلی میں آ جائیں، یہاں چلے جائیں، 10 نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے کہ آدھے سر کے بال غائب ہیں، آدھے کے موجود ہیں۔ ان سے پوچھے بھائی یہ کیا چیز ہے، پتا اسے بھی نہیں ہے کہ بھائی گیا تھا حجام کے ہاں، فوٹو لگ رہا تھا، میں نے بھی کروا لیا، کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تم نے کون سی زندگی، مطلب ہم تمہیں کیا مانیں؟ آپ میرے دل کے ٹکڑے ہو، آپ میرے پیارے ہو، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کس بنیاد پر یہ قدم اٹھایا گیا؟ سوچو اس کے پیچھے کیا ہے؟
آپ کھیتی کرتے ہو اپنی ترقی کے لیے، آپ تعلیم حاصل کرتے ہو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، دنیا میں جماعت کی ایک محنت ہے دنیا کے انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے، ہر کے پیچھے ایک کام ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب تو ہمارے سنبھل میں باقاعدہ ایک دکان کھلی ہے، پتا چلا کہ وہ انسانوں کی حجامت کیا بناتے ہیں، جیب کی حجامت بناتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ درمیانی بال کے کتنے پیسے ہیں؟ بولے زیادہ نہیں، 1750، 1800، 2500۔ تو میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کی حجامت نہیں بنا رہے، جیب کی حجامت بنا رہے ہیں؟ 3000 روپئے، 3500 روپئے دہلی میں دکانیں۔ مجھے معلوم ہے کہ نوجوان شادی کے موقع پر باقاعدہ بال بنوا کے آتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں۔ اس ساری بات کو بتانے کا مقصد نہیں ہے، میں صرف اپنے پیاروں سے یہ پوچھوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ہے کیا؟ یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوا، اس کو زندگی نہیں کہتے۔ جن لوگوں نے ترقی کی ہے، میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں، دنیا کے میدانوں میں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، اگر کوئی آدمی دنیا میں محنت کر کے ڈی ایم بنا ہے، کوئی آدمی وزیر بنا ہے، کوئی آدمی اور بڑے عہدے پر پہنچا ہے، کوئی آدمی منسٹر بنا ہے، کہیں کا وزیر اعلیٰ بنا ہے، کسی آدمی نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی، کوئی جج بن گیا، کوئی عدالت کی کرسی پر جا کر بیٹھا، کوئی بڑا وکیل بیٹھا، آپ مجھے ساری باتوں کا جواب یہی تو دیں گے کہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، انہوں نے محنت کی اور محنت کے نتیجے میں وہاں پہنچ گئے جس کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور آپ نے آ کر انسانوں کو جو بات بیان کی، مجھے اور آپ کو 4-5 باتیں معلوم رہ گئی، اس کے علاوہ نہیں معلوم۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی نماز دے کر گئے، ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی قرآن دے کر گئے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی روزہ حج زکات دے کر گئے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی اچھے اخلاق دے کر گئے، ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی شاندار زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کس طرح سے پیسوں کو بچا کر رکھا جاتا ہے، بچوں کی اعلیٰ تربیت کے لیے ان کو خرچ کیا جاتا ہے، اور دنیا میں جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کاموں پر لگایا جاتا ہے، اور جو گندے کام ہوتے ہیں ان کاموں سے پیسوں کو بچایا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ ایک مایا ہے، قیمتی چیز ہے، آسانی سے نہیں آتا، پاپڑ بیلنے پڑتے تب جا کر انسانوں کے پاس پیسہ آتا ہے۔ کسی کسان سے معلوم کریں، کسی محنت کرنے والے سے معلوم کریں، کسی مزدور سے معلوم کریں کہ یہ بتاؤ کہ تم تو 400 روپئے شام کو لے کر گھر میں داخل ہوتے ہو، تمہارے سر پر کتنی پراتیں گزری جس کے نتیجے میں تمہارے سر کے بال اڑ گئے، اس سے آ کر کہانی معلوم کرو کہ 8 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک ہڈیاں میری چورا ہو جاتی ہیں، تب جا کر 350 یا 400 روپئے ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نہیں کسی وجہ سے۔ لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے لا کر دین بھی دیا، آپ نے لا کر محبتیں دی، آپ نے لا کر اخلاق دیے، آپ نے لا کر قرآن اور حدیث اور سب کچھ آپ نے دیا، مگر میرے جوانوں، میرے جملے کو یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں آ کر زندگی کا مقصد بتایا اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ والی بات ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتی کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے، ہم اپنے سامنے مقصد کیا رکھیں، ہم اپنے سامنے کیا چیز بنائیں، کس کی بنیاد پر ہم زندگی گزاریں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانوں کو بتایا۔ اکیلے آپ نے آ کر اپنے زمانے میں نمازی نہیں بنائے تھے، اکیلے آپ نے کچھ مولوی نہیں بنائے تھے، اکیلے آپ نے آنے کے بعد کچھ مکھیا اور سرپنچ اور مقدم اور متولی اور اپنے زمانے کے پردھان نہیں بنائے تھے، بلکہ آپ نے آنے کے بعد انسانوں کو یہ بتایا تھا کہ زندگی ایک مقصد ہے، زندگی ایک نعمت ہے، اور تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جو آج لمحہ گزر گیا تمہاری موت تک یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ نے انسانوں کو بتایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی باتوں کو اس زمانے کے نوجوانوں نے جنہوں نے آپ کو مانا، ان باتوں کو دل میں اتارا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان بن گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے، اس زمانے کے اندر جو لوگ آپ کے ساتھ آئے، شروع میں اڑچنیں، مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، جماعت کے لوگوں سے، لیکن آپ یقین جانیں آپ نے برداشت کیا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہے، کوئی دھونی دے رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کسی نے کسی کو لپیٹ کر کہیں گھسیٹا ہے، کسی نے کسی کے سینے پر چٹان رکھی ہے، کسی نے کسی کو کہیں مارا ہے، کوئی اکیلا کہیں مل گیا تو پانی میں غوطے دے دیے. یہ ساری باتیں چلتی رہی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے موقع ملے اور میں دنیا کے سامنے کچھ چمکتے ہوئے جوان، کچھ چمکتے ہوئے بوڑھے، کچھ شاندار عورتیں، کچھ پاکیزہ دامن والی لڑکیاں، کچھ انسانوں کی رہبری کرنے والے جوان، کچھ مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے نوجوان بنا دوں. اس کے بعد انسانوں سے کہوں گا کہ انسانوں، میں دنیا میں انسانوں کو یہ تحفہ دینے آیا ہوں اور انسانوں کو اس طرز پر بنانے کے لیے آیا. شروع میں تو یہ ساری باتیں ہوتی، ساری دنیا نے آپ کے ساتھ کیا، آپ جھیلتے چلے گئے، جھیلتے چلے گئے، جھیلتے چلے گئے. اور قرآن بھی کہتا ہے اپنے نبی سے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے پیغمبر جھیل کے لے جاؤ، جھیل کے لے جاؤ، کوئی بات نہیں. لیکن جو بات اصلاً عرض کرنی ہے، جو لوگ آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے آئے، اس زمانے میں ایک نوجوان اور تھا، ان کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ مکرمہ کا سب سے زیادہ فیشن ایبل زندگی گزارنے والا یہ نوجوان آپ کے ہندوستان میں اس زمانے میں ایک بھی نہیں ملے گا. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، آپ کے امریکہ میں، آپ کے نیو یارک میں، لندن میں، برطانیہ میں کوئی نہیں ملے گا جو نوجوان اس زمانے کے اندر ایسی شاندار زندگی گزارتا. ان کے جوتے ملک شام سے آتے تھے، ان کے کپڑے دوسرے ملکوں سے آتے تھے. اس زمانے کے اندر لوگوں کی ٹی شرٹ اور لوگوں کی پینٹیں اور لوگوں کے لباس اور لوگوں کے پرفیوم اور لوگوں کے عطر اس زمانے میں باہر سے آ رہے ہیں. اور میں جس تاریخ کی بات کر رہا ہوں وہ تقریباً 1400 سال پرانی تاریخ، 1400 سال کی بات. اور اس زمانے کا حال یہ تھا، ان کے شاندار بال ہوتے تھے، شاندار ان کا لباس تھا، شاندار جوتے تھے، شاندار خوشبو تھی، شاندار مکان تھا، ان کی بیٹھک کا اپنا ایک ڈھنگ تھا. وہ انسانوں کے بیچ میں زندگی گزارتے تھے. تو باقاعدہ لوگ ان کے دوستوں سے جا کر یہ کہتے تھے جب تم اس مرتبہ ملک شام تجارت کرنے جاؤ تو ذرا وہ والا کپڑا ہمارے لیے بھی لے کر آنا جو یہ مصعب پہنتا ہے، ایسا ذرا ہمارے لیے بھی لے کر آنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آئیڈیل نوجوان جسے لوگ سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے کہ نمونہ یہ ہے. جیسے اس زمانے میں ہمارے نوجوان اندھیرے میں، اس زمانے میں ہمارے نوجوانوں نے اندھیرے میں نہ معلوم کس کو آئیڈیل بنا لیا. میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی. یہ میرے پیارے ہیں، میں ان سے کہہ دوں اور میری بات کا برا نہ ماننا. میرے پیاروں، میرے دل کے ٹکڑے ہو، آپ سے نہ کہوں تو کون. آپ بتاؤ، جا رہے ہیں، پینٹ کو یہاں سے پھاڑ لیا، یہاں سے پھاڑ لیا، یہاں سے پھاڑ لیا. بھائی کیا سمجھیں تمہارے والد صاحب فقیر ہیں، محتاج ہو، قلاش ہو، کیا چاہیے تو بتاؤ، مجھے سمجھاؤ. اگر واقعتاً یہ کوئی بہت شاندار چیز ہے تو میں بھی آپ کے سامنے پھاڑ کے چلو. ہمارا پاجامہ کیوں نہیں پھٹا ہونا چاہیے؟ اگر واقعی آپ اسپیشل بننا چاہتے ہیں تو ہم کیوں بننا نہیں چاہیں گے؟ یہ دنیا آپ کی بھی ہے، دنیا میری بھی ہے، آسمان آپ کا بھی ہے، آسمان میرا بھی ہے، زمین آپ کی بھی ہے، زمین میری بھی ہے. اگر اسی کا نام زندگی گزارنا ہے اور اسی کا نام مقصد حیات ہے تو پھر میں نے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ تم اپنے پاجامے کو کیوں نہیں پھاڑتے اور تم کس طرح کی زندگی کیوں نہیں گزارتے کہ وقت کا چلن یہ ہے اور ہواؤں کا مطالبہ یہ ہے. کیوں نہیں کرتے؟ کرو. یہ عجیب سی بات ہے، بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں. آپ ذرا سوچیں، میں آپ سے یقیناً کہتا ہوں 18 سال ہو گئے لندن جاتے ہوئے. وہاں کے گوروں میں، انگریزوں میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی ہیں، کافر ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے ایک نہ ملا آج تک جس کی پینٹ کہیں سے پھٹی. ٹرین میں سفر کرتا ہوں، سینکڑوں آدمی ٹرین میں ہوتے ہیں، میرا بھی آنا جانا ہوتا ہے، کبھی اس شہر میں ہوتا ہوں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں. ہزاروں گاڑیاں آ جا رہی ہیں، سینکڑوں لوگ فٹ پاتھ پر جا رہے ہیں، سینکڑوں سڑکوں کے اوپر جا رہے ہیں. آپ یقین جانیں پڑھے لکھے لوگوں میں ایک نہیں ملا، جینیس قسم کے لوگوں میں، پروفیسر قسم کے لوگوں میں، بڑے ڈاکٹروں کے اندر جو پڑھانے والے انسان ہیں ان میں ایک نوجوان نہیں ملا کہ جس کی پینٹ کہیں سے پھٹی ہوئی ہو. نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ گھٹنے کے چھلے، کچھ نہیں. کیوں؟ ان کے سامنے ایک مقصد ہے، ہمیں قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. اور جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک چھلوں سے بھرے. یہ فرق ہے.
کب تک انکار کرو گے اس بات کا؟ میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں کب وقت آئے گا کہ میں اور آپ آنکھیں کھولیں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا مجھے اور آپ کو کدھر کو لے کر جا رہی. اگر ایسے ہی اندھی غلامی کرتے رہے تو نہ معلوم کل کو کوئی آ کر ہم سے کیا کہہ دے، ہم اس کی بات کو بھی مان لیں گے؟ تو نہیں مانیں گے. جہاں ہم نے 1 مانی، 2 مانی، 3 مانی، 4 مانی، 5 مانی، غیروں کے کہنے کی بنیاد پر ہم نے اپنے کانوں میں سوراخ کیا، غیروں کے کہنے کی بنیاد پر ہم نے اپنی ٹانگوں میں چھلے لٹکائے، غیروں کے کہنے کی بنیاد پر دنیا کے لوگوں نے اپنے ہونٹوں میں چھلے لٹکائے، غیروں کے کہنے کی بنیاد پر دنیا کے لوگوں نے اسٹائل کے بال بنائے، تو غیروں کے کہنے کی بنیاد پر آنے والا زمانہ یہ کہے گا تم اللہ کا انکار کرو، نعوذ باللہ، تم نبی کا انکار کرو اور تم قرآن کا انکار کرو. میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں نہیں بچ سکو گے، نہیں بچ سکو گے. بد دعا نہیں ہے، حالات دیکھ کر کہہ رہا ہوں، حالات دیکھ کر کہہ رہا ہوں نہیں بچ سکو گے. اگر ایسے ہی اپنے آپ کو حالات کے حوالے کرو گے، جو چاہے آئے ہمیں اڑا کر لے جائے، جو چاہے آئے ہم سے کہہ جائے، جو چاہے آئے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، کہ فوٹو میں دیکھا، یہ کیوں کر رہے ہو کہ فوٹو میں دیکھا، یہ کیوں کر رہے ہو کہ فوٹو میں دیکھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں سب کو برداشت کیا. ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری پریشان ہو گئے. رب العالمین کی طرف سے اشارہ ملا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیجئے اور آپ چلے جائیں کہیں، اور پھر مدینہ منورہ کا اشارہ ملا کہ آپ مدینہ کو جائیں. اس زمانے میں جو لوگ حج کے کرنے جاتے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے. ایک مکہ مکرمہ کا میدان ہے، ایک مینا کا میدان ہے، ایک عرفات کا میدان ہے. مینا میں ایک جگہ ہے آج بھی موجود ہے پہاڑوں کے بیچ میں. اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مدینے سے کچھ حاجی اس زمانے کے نظام کے مطابق حج کرنے آئے تھے، ان کو آپ پکڑے ہوئے بیٹھے تھے 6-7 کی مقدار میں، اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی. یہ مدینے سے آنے والے لفظ نبی کو جانتے تھے کیونکہ مدینے میں یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے پاس کتاب تھی. یہودی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے، یہودی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا اپنے آپ کو کہتے، یہودی پرانے زمانے کے واقعات اور نبیوں کے واقعات کو سناتے تھے. یہ مدینے کے رہنے والے ان سے بار بار سنتے تھے نبی آتے تھے، نبی آئیں گے، ایک آخری آئیں گے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. مدینے والوں کے کانوں میں یہ ساری باتیں پہلے پڑ چکی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں اندین کی دعوت دی. کان میں تو بات پہلے پڑ گئی تھی. بس اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، میں تمہیں بچانے آیا ہوں. مسئلہ جنت اور جہنم کا نہیں ہے اکیلا، اللہ کی رضامندی کا، ایک شاندار زندگی کا، گھر میں رحمتوں والی زندگی کا، گھر میں پیار بھری زندگی کا، رب العالمین کی طرف سے عنایات کا. تمہارے گھر بیماریوں سے بچیں، تمہارے بچے شاندار پلیں، تمہارے درمیان محبتیں ہوں، تم ایک دوسرے کا خیال کرو. جوان بوڑھوں کو دیکھ کر اپنے دل کو خوش کریں اور بوڑھے جوانوں کو دیکھ کر اپنے دل کو، اپنے آپ کو ٹھنڈک سے بھر لیں. ایک آپ نے پیار بھری زندگی ان کے سامنے رکھی. کانوں میں تو پہلے ہی پڑ چکی تھی، میں نے ذکر کیا آپ سے. ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو، انہوں نے کہا اچھا موقع ہے. بولے پہل کر لو، اسی میں خیریت ہے، ورنہ کوئی اور پہل کر گیا مدینے والا تو نمبر 2 کے کہلاؤ گے. آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ نمبر 1 کے بنو. ایک صاحب کہتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ پر ایمان لانے کو تیار. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں بازی مار لی، اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں نبی کو سمجھ لیا. ہم سے اس زمانے میں دن کے اجالے میں اسلام کو سمجھا نہیں جا رہا، قرآن کی روشنی میں اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے. ہزاروں علماء کرام کی موجودگی میں، سینکڑوں جماعتوں کی موجودگی میں، سینکڑوں کتابوں کی موجودگی میں، مسجدوں کے میناروں کی موجودگی میں، مسجدوں کے ہوتے ہوئے، جمعے کے خطبات کے ہوتے ہوئے اور جمعے کی نمازوں کے ہوتے ہوئے اسلام کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. انہوں نے گھاٹی میں رات کے اندھیرے میں، جہاں چراغ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے رسول کو، ان کی دعوت کو، ان کے اخلاق کو سمجھ لیا. نہیں سچا نبی، فوراً بسم اللہ، سب نے ہاتھ بڑھائے. اے اللہ کے رسول ہمیں ایمان کا کلمہ پڑھائے. آپ نے کلمہ پڑھا دیا، قبول کر لیا، اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا. یہ عہد کیا کہ دین پر جیئیں گے، دین پر مریں گے.
یہ عہد تھا. جس موقع پر آپ مدینہ منورہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، میرے جوانوں اس کے بعد مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے. جس موقع پر آپ مدینہ منورہ کو جانے کی تیاری کر رہے تھے، اسی زمانے میں 1 سال جب گزرا، اسی جگہ، اسی پہاڑ میں، اسی رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے اور لوگ بھی آئے. ان والوں نے جا کر کہا ہماری نبی سے ملاقات ہو گئی، ہم نے ان کی باتوں کو سنا، صاحب اخلاق ہیں، سچے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کا یقین بتاتے ہیں، قدرت کو بتاتے ہیں. کچھ اور اللہ کے بندوں کے دل میں آ گئی، وہ بھی آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پریشانیاں، مکے والوں کا پریشان کرنا انہیں معلوم تھا کہ مکے والے آپ کو آخری پریشان کر رہے ہیں. اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام سے مدینے کے ایک نوجوان نے کہا یاد رکھنا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ مکے والوں نے زندگی آپ کی دو بھر کر دی، پریشان کر رہے ہیں، ہماری درخواست ہے مدینے آ جائے. اللہ اکبر، مدینے آ جائیں. ہمارے پاس پکے مکان تو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں، مگر ہم نے دل کے دریچے اور دل کی کھڑکیاں آپ کے لیے کھول دی، آپ آ جائیں. جس موقع پر اس نوجوان نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ بات کہی جو بات سنانے کی ہے، دوسرا نوجوان بولا پتا ہے کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ نوجوان بولا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں معلوم ہے کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ کہا کہ تم اس بات کی دعوت دے رہے ہو اللہ کے رسول کو بلا کر، اگر مدینے میں تمہارے کہنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول وہاں آ گئے، ساری دنیا کے کالے اور گورے تمہارے دشمن بنکر مدینے کے خلاف کھڑے ہو جائیں. بولے سوچ لینا اچھی طرح سے، دعوت تو دے رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سوچ کر اللہ کے رسول کو دعوت دی، آپ تشریف لائیں اور آپ مدینے میں قیام کریں. اللہ کا حکم آیا، اس زمانے میں ہجرت ہونے لگی، اللہ کے رسول بھی تشریف لے گئے. لیکن جو بات سنانی تھی، بھائی جی اس پنکھے کو بند کروا دو ذرا، یہ بہت ہل رہا ہے، بند کر دو اسے. سب لوگ بار بار ادھر کو دیکھ رہے ہیں، اسے بند کر دو. رک گیا، بند کر دے، جزاک اللہ. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. جس وقت آپ نے یہاں پر نوجوانوں کو دعوت دی تھی، ان نوجوانوں میں ایک حضرت مصعب بن عمیر. آپ نے کسے پکڑا؟ نوجوان کو. کسے پکڑا؟ جو سب سے بڑا البیلا تھا. کسے پکڑا؟ جو سب سے بڑا فیشن ایبل تھا. کسے پکڑا؟ جس کے بال سب سے خوبصورت تھے. کس کو پکڑا؟ جس کے جوتے ملک شام سے آتے تھے. کس کو پکڑا؟ جس کے کپڑے باہر ملکوں سے آتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت نے نشانہ بنایا، اگر یہ ہیرا ہاتھ آ گیا تو پھر پوچھو مت، کام ہو جائے گا. کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اسٹائل والوں کے پیچھے تو چلتے ہیں، ہاں ذرا خوبصورت ہوگا اس کے پیچھے چلیں گے کہ بھائی ان کا سا کام ہم بھی کریں. اور یاد رکھا کرو، پیغمبر سے زیادہ ذہین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. ایک حدیث شریف ہے، آپ کو سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل دی ہے نا، رب العالمین نے اس کے 100 حصے بنائے. ایک حصہ پوری دنیا کو دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک. اور 99 حصے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیے. اللہ نے اتنا بڑا ذہین بنایا جسے دنیا کے لوگ مسئلے کو مسئلہ حل نہ کر سکے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل کو حل کیا. وہ نوجوان پہنچ گئے، مدینہ منورہ میں جا کر رہنے لگے. آپ کی دعوت میں اور آپ کے دین میں جو بات کہنے کی تھی وہ بات اب آئی. آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا مقصد دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اس سے پہلے تو نہیں معلوم تھا مکے کی زندگی میں مقصد زندگی کیا ہے. لیکن جب مدینے میں پہنچے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین ملا تو مقصد بدل گیا. میرا مقصد ہے دنیا میں انسانوں کو گندی حرکتوں سے نکالنا، اور میرا مقصد ہے دنیا میں انسانوں کو اچھی باتوں کی طرف لے کر آنا. یہ مقصد ہے میرا. آپ اس کو اپنی عربی زبان میں، اردو زبان میں کیا کہیں وہ آپ جانیں. برائیوں سے نکال کر اچھائیوں میں لانا. اور پھر اس اللہ کے بندے نے اپنا مقصد حیات اس کو بنا لیا، اب ہم زندگی اس پر گزاریں گے.
جب ہم کسی کے سامنے یہ باتیں کہتے ہیں تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ یار مولانا لوگوں سے جب بھی پوچھو بس یہ تو ہر وقت ملا بنانے کی باتیں ہیں، اور لمبی چوڑی پگڑی ہونی چاہیے، ایک لمبی تسبیح ہونی چاہیے، اور ذرا یہ ہو. نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، کوئی ملا نہیں کہتا، غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، علماء موجود ہیں. علماء کرام یہ کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں زندگی گزارو، باقی تم اپنی زندگی میں حلال میں جو چاہے کرو، کچھ نہیں، کوئی پابندی نہیں. جتنی آزادی اسلام، آپ اپنی آزادی کو سمجھتے نہیں، ہم کیا کریں؟ پریشانی آپ کی ہے. کسی غیر مسلم انسان سے معلوم کرو کہ کبھی کبھی وہ اپنا درشن کرنے کے لیے آپ کے بدری ناتھ جاتا ہے، کیدار ناتھ جاتا ہے. ذرا جا کر راستہ دیکھو، ہمارے نیچے سے لے کر وہاں تک پہاڑ کی بلندی تک تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کہ جی کیا ہے؟ ایک پہاڑ کے اوپر ایک دیوی بیٹھی ہوئی ہے پتھر کی، ان کے درشن کرنے جا رہے ہیں. مجھے لوگ ملے تھے ہلدوانی کے اجتماع میں، جو چائنا کا بارڈر ہے ہمارا پہاڑوں کے اوپر، وہاں کے رہنے والے آئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ نیچے سے کتنا ہے تمہارا فاصلہ؟ کہنے لگے صاحب سیدھے 500 کلومیٹر ہے. تو میں نے کہا راستے کیسے ہیں؟ کہنے لگے حضرت راستے تو ایسے ہیں، اگر نیچے کو دیکھ لو تو ڈر لگتا ہے کہ انتقال ابھی نہ ہو جائے. بولے راستے ایسے ہیں. بولے پھر؟ کہنے لگے صبح 8 بجے سے گاڑی چلتی ہے، شام کو 5 بجے بند ہو جاتی ہیں، اندھیرے میں ایک گاڑی بھی نہیں چلے گی، ادھر بھی فوج لگ گئی ادھر بھی فوج لگ گئی. کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ یہ ان کے درشن کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہنچ گئے، کیا ہوا؟ بس اس کے علاوہ کیا ہوا؟ اور کیا ہوا مجھے بتا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ایک آپ کا دین ہے، الحمدللہ آپ کے گاؤں کے اندر اتنی آزادی، اتنی سہولت، اتنا نرمی کا معاملہ. رب العالمین سے مانگنا ہو، معافی کرنی ہو، توبہ کرنی ہو. آپ کو تو کیدار ناتھ نہیں جانا، آپ کو بدری رات نہیں جانا. ہاں اللہ نے آپ کو اگر حالات دیے تو آپ حج کرنے چلے جائیں، اور حالات نہیں دیے تو اللہ کے نبی کہہ گئے تمہارے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم آرام سے یہیں بیٹھو. کون سی پریشانی کی بات ہو گئی اس میں؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نوجوانوں پر محنت کی اور مدینے میں پہنچے، مدینے میں سب سے پہلے جا کر آپ نے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی. سب سے پہلے جا کر ایک ٹیم بنائی، نوجوان سمجھائے، کچھ شاندار بنے، اخلاق والے بنے. معلوم ہے کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے کے یہودی مسلمانوں کے مخالف تھے، اتنا تو سنا ہے نا. مدینے کے چاروں طرف یہودی تھے، اتنا بھی سنا ہے، ٹھیک ہے. کبھی سوال تم نے اپنے علماء سے یہ نہیں کیا کہ صاحب جب مسلمان کسی کو گالی نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے، کسی کی لڑکی کو نہیں دیکھتے، کسی کی بیوی کو نہیں دیکھتے، کسی کی زمین نہیں مارتے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے حسد والے کیوں بن گئے؟ کیا پریشانی ہوئی؟ کس بنیاد پہ ساری دنیا نے ان کی مخالفت کی؟ یہ سوچو بھائی، کوئی تو وجہ ہوگی. میری آپ کی اگر لڑائی ہے، اللہ نہ کرے میں نے کبھی آپ کو برا بھلا کہا ہوگا، آپ کی مجھ سے لڑائی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ نے کہا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی جو دنیا میں جانوروں کو گالی نہیں دیتے، وہ انسانوں کو کیا گالی دیں گے؟ جنہوں نے گالی کو حرام بتایا، جنہوں نے گالی کو ایک بری بات بتایا، ان کے ماننے والے گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر یہ ساری پریشانی کیوں آئی؟ جتنے بھی جوان ہیں ان سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینے پہنچے اور مدینے والوں کو دیکھا، بعد غریب تھے، بعد اچھے تھے. جو غریب تھے وہ کاروبار کرتے تھے، بیچارے مزدوری کرتے تھے. جو اچھے تھے آپ نے ان کو مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتایا. کہا نہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، اسے اللے تللے نہ اڑاؤ، اس میں آگ نہ لگاؤ، اور جب مقصد حیات سامنے نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. ہم آپ کے ہاں کیا مجھے اتنا نہیں معلوم، آپ سنبھل میں آ جائیں، لڑکے میاں کی بارات آئی، شادی ہال کے باہر پہنچی، پتا چلا کہ 90,000 روپے کی آتش بازی میں آگ لگا دی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اللہ کے بندے سے معلوم کرو، اگر تم نے 90,000 روپے کسی غریب کو دے دیے ہوتے اور 2 بچیوں کی شادی ہو گئی ہوتی، خاندان تیرا غلام بن جاتا. اللہ کے رسول تیری شفاعت کرتے، رب العالمین تجھے عرش کے سائے میں رکھتا، اور رب العالمین کی نعمت اور جنت تجھے ملتی، مگر تو نے آگ لگا کر اپنے لیے جہنم کا قرب حاصل کر لیا. تو نے کیا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ یہی تو کہیں گے واہ واہ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. یہ کون سا مقصد حیات ہے؟ یہ کون سی زندگی کہ اپنے پیسوں میں آگ لگانا؟ میں دیکھ رہا ہوں سنبھل میں، مراد آباد، یہاں وہاں
اتفاق سے ہمارے گھر کے در قریب میں 3-4 شادی حال ہو گئے. آپ یقین جانے کہ لوگوں نے شکایت کیا SDM سے, اور لوگوں نے شکایت کر کے یہ کہا کہ صاحب انہوں نے زندگی ہماری حرام کر دی, ہمارے بچے نہیں سو سکتے, یہ تو رات بھر آتش بازی کرتے ہیں. اب SDM کا آرڈر آ گیا, آپ رات کے 10 بجے کے بعد کوئی بدتمیزی نہیں کریں. اور کسی غیر مسلم کی شادی نہیں, مسلمانوں کی ہو رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس زمانے میں جانے کے بعد سب سے پہلے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ تمہارے پیسوں کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہو. آپ یقین جانیں, آمد کا طریقہ, خرچ کا طریقہ, زندگی گزارنے کا طریقہ, میرے کام کیا ہیں اس کا طریقہ, یہ آپ نے سکھایا. جب طریقہ آ گیا تو اس زمانے میں جو یہودیوں کی مارکیٹ تھی نا مدینے کے چاروں طرف, وہ جو نوجوان اپنے پیسے جا کر وہاں خرچ کرتے تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تو انہوں نے وہاں جانا بند کر دیا. آپ یقین جانیں کہ اس زمانے میں یہودیوں کی دکانوں پر دھول اڑ گئی, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ حسد کیوں تھا؟ حسد اس بنیاد پر تھا کہ تمہارے نبی آنے کے بعد ہماری دکانوں میں دھول اڑا دی. ہمارا نبی کہتا ہے ہم نے تو نہ اڑائی, ہم نے تو نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دے دیا. ہم نے کب کہا کہ تمہاری دکانوں پر نہ جائیں؟ ہم نے کب کہا کہ تم سے نہ خریدیں؟ ہم نے کب کہا کہ تمہارے یہاں پیسے نہ دیں اور تم سے ادھار نہ لیں؟ ہم نے کس موقع پر کہا؟ لیکن نہیں, ہم نے نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا. اگر زندگی کا سلیقہ آ گیا اور نوجوانوں نے پیسے غلط جگہ استعمال کرنے بند کر دیے تو اس میں اسلام کی کیا کمی ہو گئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تھی وہ بنیاد جس کی بنیاد پر یہودیوں کو حسد ہوا کہ تم نے ہماری تجارت میں آگ لگائی ہے, تم نے ہماری لوٹیاں ڈبوئی ہے, اور تمہارے اسلام کی بنیاد پر ہماری دکانوں میں دھول اڑ گئی. نہ تم آتے نہ ہمیں یہ بدترین دن دیکھنے پڑتے. میرے جوانوں, اس زمانے میں اگر تم کھڑے ہو گئے, اگر امیدیں ہیں تو آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, اگر دنیا میں بھلائی پھیلے گی نوجوانوں تم سے پھیلے گی. ان سفید داڑھی والے بوڑھوں سے تمہیں دعائیں ملیں گی, مگر دنیا میں اگر بھلائی آئے گی تو تمہاری بنیاد پر. اور یاد رکھنا اگر برائی آئے گی تو وہ بھی تم سے آئے گی. اور اگر اللہ کے رسول کا ہاتھ ہوگا, میرا اور آپ کا گریبان ہوگا, اور وہ آپ سے معلوم کریں گے میں تمہیں دنیا میں یہ دین دے کر آیا جو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے. تم نے قرآن کے ہوتے ہوئے, تم نے اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے, تم نے میرے دین کی دھجیاں اڑائی. کیا سوال ہے؟ اس زمانے میں کوئی یہودی کہہ دے ہماری کتاب بگڑ گئی, کوئی عیسائی کہہ دے جی ہماری کتاب بگڑ گئی, زبور والا کہہ دے ہماری کتاب بگڑ گئی, پرانی کتابیں اصلی شکل میں نہیں ہیں, ان نبیوں کی تعلیم ختم ہو گئی. مگر مسلمان نہیں کہہ سکتا. مسلمان کا قرآن موجود ہے, اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہیں. ایک ایک انسان کو آپ نے جینے کا سلیقہ دیا اپنے زمانے کے اندر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے متعلق آپ جانتے ہیں, وہ اللہ کا بندہ جن کو عثمان غنی کہتے ہیں, ان کے نام میں کہتے ہیں یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو مالدار ہیں. غنی کا مطلب ہے مالدار. ارے صاحب ان کا کیا ہے, یہ تو لاڈ ہیں, یہ تو اپنے زمانے کے خربوں پتی ہیں, یہ تو اپنے زمانے کے ملینوں کے مالک ہیں. ان عثمان کا کیا ہے نا, ان کے نام کا حصہ بن گیا, ان کے نام کا پارٹ تھا, ان کے نام کا جز تھا کہ یہ عثمان کون ہے, یہ تو ملینوں کے مالک ہے اپنے زمانے میں. ایک موقع پر ایک فقیر آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ عثمان کے دروازے پہ جاؤ. چلے گئے. فقیر نے کہا اللہ کے واسطے کچھ دے دو. اندر سے کوئی جواب نہیں ملا. کچھ دیر کھڑا رہا, پھر کہا اللہ کے واسطے دے دو, پھر کوئی جواب نہیں ملا. لوٹ کر آ گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے ہوا ہے, میں وہاں گیا تھا اور کوئی جواب نہیں, آپ نے کہا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ. پھر چلے گئے اور پھر جا کر کہا کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو. اس مرتبہ جب وہاں پر گئے تو وہاں سے اندر سے کوئی جواب نہیں ملا, مگر کان میں کچھ آوازیں آئیں کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے. تو کبھی کبھی باہر والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک سے تربیت نہیں ہوتی تو ذرا وہ بھی ہلکا سا کان لگا دیتا. اس زمانے میں یہ بات سمجھانے کی نہیں ہے, جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوتی وہاں دیکھو, وہاں تو ہر وقت کان لگے ہی رہتے ہیں لوگوں کے. بعض نوجوانوں کو تو بیچاروں کو یہی کام رہ گیا. آپ سے اپنے دل کی صاف صاف نہ کہوں تو کہاں کہوں گا جا کے, یہ تو میرا اپنا گھر ہے, یہاں تو کھول کر کہہ سکتا ہوں. اس مرتبہ جب آواز آئی تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے. انہوں نے کان لگائے تو وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی بیوی سے, تم نے چراغ کی روشنی تیز کیوں کی؟
جبکہ اتنی روشنی سے بھی کام بن سکتا ہے. یہ فقیر بیچارے انہوں نے کہا یار جو آدمی اپنی بیوی کو چراغ کی روشنی پر ڈانٹ رہا ہو وہ مجھے کیا دھلا دے گا؟ اتنا کنجوس، اتنا بخیل کہ مجھے کیا دے گا؟ آ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے وہ فقیر صاحب کہ جی اللہ کے رسول اندر سے تو کوئی آواز آئی نہیں. آپ نے فرمایا پھر جاؤ. پھر گئے. اب کیسے آواز کچھ ذرا زیادہ زور سے لگائی ہوگی کہ بھائی اللہ کے نام پر حضرت عثمان تشریف لائے. اور لانے کے بعد آئے، بولے کیا بات؟ کہا حضور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا، میں ایک دفعہ آ کر چلا گیا، دوبارہ آیا چلا گیا، اب تیسری مرتبہ. اچھا تیسری بار آیا، ٹھیک ہے رکو. اندر چلے گئے اور آتا ہے روایات کے اندر آدھی بوری بھر کر سونے کے سکے لے کر آئے. سمجھ میں آ گئی؟ آدھی بوری بھر کر اور لا کر فقیر کی گود میں رکھ دیا. جو کل تک کا فقیر تھا اسے ملینوں کا مالک بنا دیا. اور جب اس نے لے لیا اور اس نے کٹے کو پکڑ لیا اور جانے لگے، کہنے لگے حضرت جی برا نہ لگے تو بات پوچھ لوں. کیا معلوم کرو. کہنے لگے جب میں پہلے آیا تھا کسی کے گھر کی آواز سننی نہیں چاہیے، مگر معاف کیجیے گا میں نے آپ کے گھر کی سن لی. آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی روشنی تیز کیوں کی. مجھے تو ایسا لگا کہ آپ نہایت ہی بخیل آدمی ہیں، لیکن جب دینے کے اوپر آئے تو آپ نے اتنا دیا. تو وہ کیا کہتے ہیں، جو جواب تھا وہ ہے سننے کا. کہنے لگے میرے پیارے تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا، جو تم نے سنا صحیح سنا، مگر ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے یہ پیسے تنہا تمہارے نہیں ہیں، اس میں نبی کی پوری امت کا حصہ ہے. ہم امت کے لیے جیتے ہیں، تنہا اپنے پیٹ کے لیے نہیں جیتے. اس کو کہتے ہیں زندگی کو بدل دینا. نظام بدل جائے، سوچ بدل جائے، تصورات بدل جائیں، شادیوں کے طریقے بدل جائیں، کام کاج کے طریقے بدل جائیں. یہ زندگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے اور نوجوانوں کا آپ نے ایک باقاعدہ عظیم الشان مجمع تیار کر لیا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کے لوگوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا. 1-1.5 سال کے بعد میدان بدر پیش آ گیا، پھر احد پیش آ گئی، پھر غزوہ خندق ہو گیا. لیکن 6 سال گزرنے کے بعد جب ان کا پورا بائیکاٹ کیا گیا ہے، کوئی آدمی آئے گا جائے گا نہیں، اس موقع کی بات ہے کہ ساری دنیا میں یہ ہلچل ہو گئی. جو میں نے اتنی لمبی بات اپنے نوجوانوں سے کہی کہ ساری دنیا میں یہ ہلچل ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے کچھ نوجوان تیار کیے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. جس طرح سے آپ کے ہندوستان میں باہر کے ملک کے لوگ تاج محل دیکھنے آتے ہیں، دلی کا لال قلعہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جامع مسجد دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہندوستان میں کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس زمانے کے غیر مسلم ساری دنیا سے مدینے کے جوانوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. یار یہ ہے کیا چیز، کیا تیار کی اللہ کے رسول نے نمونے. کیا دیکھنا تھا؟ کپڑے تو بیچاروں کو وہی پرانے، پاؤں میں کھجور کی چپل ہے، ان کے مکانات بھی کچے ہیں، ان کی چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، کھجور کے 4 ٹکڑے کیے، تنے رکھ دیے، اس کے اوپر کھجور کے پتوں کو ڈال دیا، یہ ان کے مکانات ہیں. پھر کیا دیکھنے آ رہی ہے دنیا؟ دنیا کہتی ہے کہ ان کی چال عجیب ہے، ان کا بولنا الگ ہے، ان کا دیکھنا الگ ہے، ان کے خرچ کرنے کے انداز الگ ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ الگ ہے، ماں باپ کو پیار دینے کا طریقہ الگ ہے، شرافت اور حیا کا طریقہ الگ ہے، ان کے شادی بیاہ کے طور طریق الگ ہیں. نبی نے عجیب و غریب جب وہ وہاں سے آتے اور غیر لوگ مدینہ منورہ میں غیر مسلم دیکھنے کے لیے آتے، کبھی کوئی نوجوان گزرا، کبھی 23 سال کا تو کبھی 25 کا، کبھی 30 کا، کہتے تیاری اس کی آنکھیں دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کا نور دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کے آنکھ کے نیچے کے گرانے کو دیکھو، ان کے وقت کے استعمال کو دیکھو. یہ ایک وقت کو بھی اتنا ضائع کرنے کو تیار نہیں. دنیا دیکھنے مدینے کی زمین کو نہ آئی، بلکہ دنیا دیکھنے آئی کہ نبی نے نمونے کیا تیار کیے. ہم صرف اتنا ہی اپنے آپ سے کہتے ہیں اور آپ سے بھی یہ کہنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں آپ پہ رکھی. اس بات کو لازمی طور پر بناؤ، اور آپ بناؤ گے تو ہو جائے گا.
دین اسلام کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اپنے زمانے میں نوجوان بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دے کر بات کو ذرا سمیٹوں. آپ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بعد صدیق اکبر اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں. اس کو کہتے ہیں زندگی بدل گئی. اب ان کا سوچنا، ان کا چلنا، ان کا نظام حکومت، ان کا بولنا، ان کا کام کرنا، یہ ساری کی ساری دنیا بدل گئی. اس زمانے میں جو ملک شام کا نام سنا ہے نا آپ نے، فلسطین کا نام سنا، ملک شام کا نام سنا، عراق کا نام سنا. اس زمانے کے اندر آپ نے قریب قریب کے جتنے ملک ہیں اردن کا نام سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سارے کے سارا ایک ملک تھے، پورے کا پورا. اس زمانے میں تقریباً 15 ملک ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ 15 ایک تھے. اس اللہ کے بندے کی حکومت پوری اسلامی دنیا کے اوپر. جس زمانے میں ان کی اسلامی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، اس زمانے کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں جو بیت المال تھا، بیت المال میں جو اونٹ تھے، اس زمانے میں اونٹ قیمتی جانور تھا. اونٹوں کو ایک دفعہ کھجلی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، لنگی باندھے ہوئے. عرب کے لوگ ایک لنگی نیچے باندھتے تھے، ایک لنگی کو اوڑھتے تھے، بس یہ ان کا لباس تھا. کسی نے دیکھا کہ امیر المؤمنین جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے، وہ اللہ کا بندہ دوپہر میں بیت المال کے اونٹوں کو، جن کو کھجلی ہو گئی تھی، کالے رنگ کا تیل اپنے ہاتھ سے رگڑ کر مل لیں تاکہ کھجلی ختم ہو جائے. جس کی حکومت تقریباً ملک شام اور فلسطین تک ہے، جن کے نام سے دنیا تھرراتی تھی. اگر کبھی کسی نے لے جا کر مدینہ منورہ کے آدمی نے روم کے اندر یا اس زمانے کے ایران میں جا کر حضرت عمر کا نام لیا، تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یہ بات کہی، دیکھو اپنی پوری بات کہہ لو مگر عمر کا نام مت لیا کرو، میرا کلیجہ دھل جاتا ہے اس نام سے. اللہ کی پناہ. حال کیا ہے؟ کھجلی ٹھیک کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت اتنے بہت سے غلام مدینے میں رہنے والے، آپ نے کسی کو بلا لیا ہوتا، وہ اونٹوں کے اوپر تیل لگا دیتا. کیا فرماتے ہیں؟ کہا مدینے میں مجھے عمر سے بڑا تو کوئی غلام نظر نہیں آتا. پورے مدینے میں مجھے عمر سے بڑا کوئی غلام نظر نہیں آتا. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا غلام تو میں ہی ہوں، اس لیے میں اونٹوں کو تیل لگا. اس کو کہتے ہیں سوچ بدل گئی. سوچ بدل گئی. اب ہم اپنے لیے نہیں جی رہے. اب ہم تنہا اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی شرم گاہ کے لیے نہیں، کھل کر کہہ رہا ہوں یہ جملہ بڑی مجبوری کے نتیجے میں، کہ میری حیا، میری خواہشات، میری 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 یہ کیا؟ یہ کوئی زندگی؟ اس کو زندگی نہیں کہتے. نہیں، اپنے آپ سوچ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمٹ کے ساتھ ہمیں وہ دیا. ان اللہ کے بندوں کا یہ مزاج بن گیا. اب زندگی گزاریں گے تو نبی کے طریقے پر، اور زندگی گزاریں گے تو آپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے اس طریقے پر جس طریقے پر آپ بتا کر گئے. انہی حضرت عمر کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے اور لوٹ کر آ کر آپ نے صحابہ کرام کو حالات سنائے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اندر چلا جاؤں، مگر مجھے اچھا نہ لگا کہ محل تمہارا میں پہلے چلا جاؤں، اس لیے میں باہر سے ہی آ گیا، میں اندر نہ گیا. ایک بات، جس اللہ کے بندے کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے سفر سے واپسی کے بعد یہ بات فرمائی کہ میں نے تمہارا محل دیکھا ہے، ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا تھا ایک موقع پر، اللہ تیرے ذریعے اسلام کی مدد کرے گا. اور یہ بھی جملہ یاد رکھنا میرے جوانوں، اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد سے آج تک جتنی اسلام کو مدد حضرت عمر کی ذات کے ذریعے ملی، دنیا میں کسی کے ذریعے. بڑے بڑے علماء کا جملہ نقل کر رہا ہوں میں، یہ میرا نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور ان کے زمانے میں جتنی تیزی سے آندھی کی رفتار سے اسلام بھاگ رہا تھا، اللہ اکبر، ساری باتیں ان کا محل بھی تم جنتی ہو یہ بھی سنا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ۔ ایک دن کسی نے رات میں دیکھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کے اوپر اپنی انگلی کو یوں کیا، اس کے قریب لے گئے، جیسے اس کی لپٹ اور آنچ قریب آئی تو پیچھے کو ہٹایا اور کہنے لگے عمر تجھ سے یہاں کی آگ تو برداشت ہو نہ رہی، تو جہنم کی کیا برداشت کر۔ یہ ہے اپنے آپ کو بنانا، یہ ہے بنانا۔ آپ یہ سوچو کہ ہم خود بخود بن جائیں گے، ایک دن ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی، کبھی کبھی پریورتن ہو جائے گا، ایک دم اللہ کا فرشتہ آئے گا اور پورے کا پورا ہیبت پورے دم بدل جائے گا، قیامت تک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ نے نظام بنایا ہے، آپ طے کرو، آپ طے کرو کہ نہیں ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میرا گھر اسلام کے مطابق ہو، میرا گھر قرآن کے مطابق ہو۔ ہم آپ سے کیا کہیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور آپ سے نہ کہیں تو کیوں نہ کہیں، اگر آپ سے نہ کہیں گے تو ہم آپ کو دھوکہ دیں گے، ہم آپ سے نہ کہیں تو خیانت کریں گے، اگر ہم آپ سے نہ کہیں تو آپ محبت میں آ کر بیٹھے اور ہم نے دین کی پوری بات آپ سے نہ کہی تو گویا کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اس زمانے کا حال کس سے بیان کریں؟ جوان بچی سگے بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے ٹہل رہی اور تمہاری نگاہ اس کے سینے پر بھی، اس کے منہ کے اوپر، کس سے کہیں؟ دیواروں میں سر مار کے مر جائیں، وقت وہ آ گیا۔ ایک مسلمان سے یہ کہنا پڑ رہا ہے تیری بیوی بغیر دوپٹے کے، تیری لڑکی جوان بغیر دوپٹے کے، کیا کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اور نام رکھا ہم نے مسلمان کہ ہم پکے درجے کے مسلمان۔ میرے پیارو، اسلام کی حقیقت الگ ہے اور اسلام کا نام الگ ہے، اس کو نہیں کہتے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے سن کر۔ ہمارے محلے میں ایک غیر مسلم لڑکی کی شادی ہوئی، کسی جوان سے تعلق ہوا، پرانی بات ہے، اس کا دل چاہا میں اسلام قبول کروں، اسلام قبول کر لیا، آ گئی، رہنے لگی۔ دین سیکھنے کے اعتبار سے اس کے فون میرے پاس بہت آتے تھے، لیکن اس نے مجھ سے فون پر اتنی یہ کہا کہ مولانا ایک بات کہوں۔ میں نے کہا، وہ اپنا باپ مانتی ہے۔ میں نے کہا بیٹے، کہنے لگی حضرت آپ مسلمانوں میں ناپاکی بہت ہے۔ آپ بتاؤ میں اس کو کیا جواب دیتا؟ کہنے لگی ہمارے ہندوؤں میں اگر کسی پر غسل واجب ہوتا ہے، بولے ایک عورت بھی نہیں ملے گی آپ کو جو صبح تڑکے میں نہا نہ لے، بولے ایک بھی نہیں ملے۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم ناپاک ہو کر صبح گزاریں گے تو ہمارے گھر میں لکشمی نہیں آئے گی، مال والی جو مایا ہوتی وہ نہیں آئے گی۔ بولے ایک عورت بھی ہمارے یہاں ناپاک نہیں ملے گی۔ اور اس نے اگلی بات یہ کہی کہ مجھے معلوم ہے میں جس محلے میں رہتی ہوں ایک نہیں 20 عورتیں ہیں جن پر غسل واجب ہوتا ہے اور ظہر تک۔ کیا ہو گیا؟ کس سے کہیں، کس منہ سے کہیں؟ دیواروں سے سر مار کے مر جائیں، گلا کھود کے دفن ہو جائیں زندے، آپ بتاؤ کیا ہو؟ احمد آباد کا واقعہ آپ کے سامنے، ایک لڑکی نے صرف ان باتوں سے عاجز آ کر وہاں کے دریا میں چھلانگ لگا دی اور پورے ہندوستان پر قلم کا ٹیکا بن گئی وہ بچی۔ اور اس وقت امت مسلمہ اس پوزیشن میں نہیں ہے آپ کسی کو جواب دے سکیں یا آپ کسی کو مطمئن کر سکیں، اس پوزیشن میں نہیں۔ جب تک یہ جہیزوں کی لعنت رہے گی اور جب تک یہ مانگنا رہے گا، ابھی تو وہاں کی خبر ہے، نہ میرا گھر بچے گا نہ آپ کا گھر بچے گا۔
عادی بنو سیدھی سیدھی بات کہنے کے اور سیدھی سیدھی بات سننے کے۔ میرے نوجوانوں، میں کوئی آپ کا دل توڑنے نہیں آیا، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کچھ نمونے قائم کیے، اور اکیلا نماز روز دین اس کا نام نہیں ہے، یہ تو موٹے موٹے پلر ہیں، جیسے آپ کی یہ دیوار ہے، یہ دیوار ہے، لیکن عمارت مسجد کی لمبی چوڑی ہے۔ یہ نماز روزہ حج زکات تو ہمارے دین کے پلر ہیں، یہ ستون ہیں، اس پر پورے دین کی عمارت ہے، مگر دین تنہا یہ نہیں ہے، دین تو ان سب کے اوپر ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بہت سے کام شریعت میں حرام ہیں اور بہت سے حلال ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ جو حرام ہے اس سے بچو، اور بہت سے وہ ہیں جو حلال ہیں انہیں کرو، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم سے روکا نہیں جاتا، ہم سے نہیں روکا جاتا۔ آخر میں ایک بات عرض کروں، ہمارے نزدیک کتا حرام ہے، سور حرام ہے، گدڑ لومڑی حرام ہے، کوا گدھ حرام ہے، ہم نہیں کھاتے، لیکن میرے پیاروں کسی لڑکی کو دیکھنا بھی تو حرام ہے، کسی کو گالی دینا بھی تو حرام ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی تو حرام ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا بھی تو حرام ہے، کہیں حرام پروگرام میں جانا بھی تو حرام ہے، کسی کے ننگے بدن پر نگاہ ڈالنا بھی تو حرام ہے، جوا کھیلنا بھی تو حرام ہے، شراب کا پینا بھی تو حرام ہے، وقت کی بربادی بھی تو حرام ہے، غیبت بھی تو حرام ہے، کسی کی ٹوہ میں لگنا پیچھے پڑنا بھی تو حرام ہے، مگر ہم نے 4 حرام چھوڑ دیے اور 1000 حراموں میں ہماری زندگی گزر۔ کیا منہ دکھلاؤ گے اللہ کے رسول علیہ السلام کو؟ کیا منہ دکھلاؤ گے؟ آپ کہیں گے میں تمہیں کس دین پر چھوڑ کر آیا اور تم یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اپنے آپ خدا کا ڈر پیدا کرو، خود بخود نہیں آئے گا، پیدا کرنا پڑے گا، خود بخود نہیں آئے گا، پیدا کرنا پڑے گا، اپنے اندر ڈر کو لانا پڑتا ہے۔ میرا اللہ قادر ہے، مجھے پکڑے گا، مجھے جہنم میں ڈالے گا، اس کے بنائے ہوئے سانپ جکڑیں گے، میری قبر مجھے بھینچے گی، میری قبر مجھے دبائے گی، میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اگر میں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں میں گڑبڑیاں کہاں سے آتی، ایک موقع پر آپ نے فرمایا اپنے جوانوں سے، بوڑھوں سے، مدینہ کے رہنے والوں سے کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، فرمایا کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو۔ کسی نے سوال کیا ہوگا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جا کر آخرت یاد آ جاتی ہے، ایسے نہیں آئے گی، میں بتا رہا ہوں، جا کر بیٹھو، جو قبر ٹوٹی ہوئی ہو کبھی قریب جا کر بیٹھ جانا، سر کی ہڈی پڑی ہوگی، پسلیاں پڑی ہوں گی، گھٹنے پڑے ہوں گے، اور جا کر اپنے آپ سے کہو اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو تیرا حشر یہ ہوگا، اگر تو ٹھیک نہیں ہوگا تو تیرا حشر یہ ہوگا۔ کہو اپنے آپ سے، کب دل سخت ہو گئے، کب تبدیلی آئے گی ہمارے اندر، کب بدلیں گے ہم دنیا میں؟ یہ اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو رلاتے رہو گے زندگی پر کہ نہیں وہ کی وہی ایک جماعت آئی، بات سنی، کچھ دیر دعا کر لی اور اس کے بعد دوبارہ وہیں پر، پھر جماعت آئی، پھر دوبارہ وہیں پر، اس کو زندگی گزارنا نہیں کہتے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کبھی رات کے سناٹے میں کوئی نہیں، مدینے میں اندھیرا، آپ اکیلے جاتے، پورے اکیلے، اور جا کر قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، سب کے لیے، اپنے آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ اللہ سب کو معاف کر دیجیے، اللہ سب کو معاف کر دیجیے، بتا کر گئے، کہہ کر گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ان کے متعلق حدیث ہے، ایک موقع پر کسی نے معلوم کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتائیے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، آپ نے بیان فرمایا اس سے روزے دار جائیں گے، اس سے یہ لوگ جائیں گے، اس سے یہ جائیں گے، اس سے یہ جائیں گے۔ کیا کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں ایسا ہے ہر دروازے سے اس کی پکار ہو، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کو کون خوش نصیب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائیوں میں اور میری امت میں صدیق اکبر ہیں، جنت کے ہر دروازے سے ان کی پکار ہو۔ لیکن حال کیا تھا؟ روایت میں آتا اتنا روتے تھے اللہ سے کہ گالوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، پرندہ سامنے تھا،
کہہ رہے تھے یا لیتنی کنت نسیا منسیا، ہائے میں تو ختم ہی ہو گیا ہوتا۔ ایک موقع پر پرندہ بیٹھ کر کہنے لگے یا لیتنی مثل طائر، اے پرندے جیسا تو ہے کاش میں تیرا جیسا ہوتا۔ ایک موقع پر کہنے لگے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ اللہ کے ہاں میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ خود بخود نہیں ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا، ڈر خود بخود نہیں آتا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رات کو سونے سے پہلے میرے جوانوں 2 گھنٹے کی بات نہیں، آدھا گھنٹے کی نہیں، 10 منٹ کی نہیں، 3 منٹ کی کہہ رہا ہوں صرف۔ جب رات کو سونے چلو، وضو کر کے بستر پر آؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور 2 منٹ یہ سوچو میرا بھی وقت آئے گا، میرا بھی سانس نکلے گا۔ اور مجھے پتہ نہیں، موت تو قرآن نے 2 طرح سے بیان کی ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ بعض لوگوں کی موت ایسے آتی ہے کہ فرشتے کمر پر ہتھوڑے برساتے، اور بعض کی ایسی آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرو، میری موت آئے گی، مجھے نہیں معلوم میری روح کیسے نکلے گی، اس کے بعد میرے گھر والے مجھے نہلائیں گے، مجھے کفنائیں گے، اس کے بعد منو مٹی میں دبا کر مجھے آ جائیں گے۔ میری وہ اولاد جس نے میرے جسم کے اوپر کبھی دھبا بھی برداشت نہ کیا، وہ اپنے ہاتھ سے مجھے قبر میں سلا کر آئے گی۔ اللہ کے فرشتے مجھ سے معلوم کریں گے تیرا دین کیا، تیرا رب۔ میں کیا جواب دوں گا؟ صرف 3 منٹ رات کو کر لیا کرو۔ تمہارا یہ گناہ گار مہمان، تمہارا گناہ گار بھائی تو تمہاری مجلس میں اقرار کر رہا ہوں سب سے بدتر ہوں، یقین جانو، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں 20 دن کے اندر اپنے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ خود کہو گے نہیں الحمدللہ کام بن گیا، گناہوں سے نفرت ہو گئی، بدنگاہی سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، گناہوں سے بچنے لگا۔ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ گناہوں سے بچائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے طریقے ہیں۔ دعا سے پہلے صرف ایک بات کہہ دوں، ایک تو اللہ کے گھر میں یہ عہد کرو ابھی تک جتنے گناہ کیے اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے۔ مایوس مت ہوا کرو اللہ سے، مایوس مت ہوا کرو، کتنے گناہ ہو گئے ہوا کرے، مگر سب سے پہلے توبہ کی 3 شرطیں، جو کیا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ طے کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، 2 باتیں۔ تیسری بات یہ، اگر گناہ کی طرف کو جا رہے تھے لوٹ کر اسلام کی طرف کو آ جائیں۔ مجھے ابھی سنبل کی طرف کو جانا ہے اور میں ادھر کو چلا جاؤں تو لوگ مجھ سے کہیں گے آپ غلط جا رہے، ادھر سے جا کر ادھر کو جائیے۔ 3 شرطیں، پرانی شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، چاہے مسجد سے نکلنے کے بعد دوبارہ گناہ 1 منٹ کے بعد ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں کہیں کو گیا تو نہیں ہوں، میں تو نہیں گیا، تجھ سے گناہ ہو گیا دوبارہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اگر 70 بار بھی کرو گے اللہ کہے گا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور بڑھ کر کہتا ہوں اتنے گناہ بھی اگر ہو گئے آسمان زمین کے بیچ میں، رب العالمین فرماتا تو لوٹ کر میری طرف کو آ جا، میں اتنی بڑی مغفرت لے کر تیری رحمت سے تجھ سے ملاقات کروں گا، اپنی رحمت لے کر۔ آپ سوچیں کتنا کریم ہے اللہ۔ اس لیے ایک معمول بنا لو، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 نمازوں کی پابندی۔ اللہ کے گھر میں عہد کرو، اگر عہد نہیں کرو گے میں ابھی جیسے لوگ تشکیل کرتے ہیں نا، میں تمہارے پاؤں پکڑوں گا آج کے دن اور اپنی پگڑی تمہارے پاؤں پر ڈالوں گا۔ آج تم عہد کرو کہ نہیں ہمیں ایک بھی نماز نہیں چھوڑو، کرو اللہ کے گھر میں عہد۔ کیوں نہیں ہاں کہتے کہ ہاں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے؟ اور صبح و شام فجر کے بعد 6 بجے یا 7 بجے
مسجد میں کسی کونے میں بیٹھ کر ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی بس پڑھ لیا کرو۔ نمازوں کی پابندی اس شرط کے ساتھ کہ پہلی سنتیں پہلے، اس شرط کے ساتھ پہلی سنتیں پہلے، نمازوں کی پابندی نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید اگر پڑھنا آتا ہو تو روزانہ تھوڑا سا قرآن مجید۔ نمبر 3، یہ ذکر و اذکار، 100 استغفار، 100 درود شریف، بیٹھ گئے مگر ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہاں سے استغفر اللہ اسی وقت دل یہ کہے اللہ معافی مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ، یعنی اس کے جو معنی ہے اس کے دھیان کے ساتھ، اس کی جو میننگ ہے اس کے دھیان کے ساتھ کہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ درود شریف کا مطلب ہے اے اللہ میرے نبی کے احسانات بہت ہیں، ان پر ہماری طرف سے رحمتیں برسا دے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑا ہے، اس کو تو ہم اور آپ کسی نہ کسی درجے میں جانتے ہی ہیں۔ یہ 3 کام صبح شام، چاہے عصر بعد، چاہے مغرب بعد، چاہے عشاء کے بعد، مگر ایک وقت بنا لو۔ یقین جانو میں تمہیں کوئی جوگی اور سنیاس لینے کی دعوت دینے نہیں آیا، میں تمہیں کوئی صوفی سنت بنانے نہیں آیا، مگر یہ کہنے آیا ہوں اللہ کی برکتیں تمہارے گھروں میں اتنی آئیں گی تم سے اٹھ نہ سکیں گی، تم سے اٹھ نہ سکیں گے۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اگر کہو گے تو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو استغفار کرو، یمددکم باموال وبنین، میں تمہارے گھروں میں مالوں کے ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی گئی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ مجھے امید ہے جو کچھ عمل کرنے کو کہا گیا ہم سب انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔